बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान साहब को घेरने की कोशिश की जा रही है, उनको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है और उन पे कोई ऐसा इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश की जा रही है कि जिसकी वजह से कोई ना कोई मजहबी जुनूनी उठे और इमरान खान साहब को या बुशरा बीबी को नुकसान पहुंचा दे। और उसके लिए एक तरफ तो करप्शन का कोई केस तो है नहीं है, करप्शन का केस अभी तक बन ही नहीं सका, ना इमरान खान के खिलाफ ना ही उनकी काबीना के खिलाफ, किसी भी शख्स किसी भी वजीर के खिलाफ भी अभी तक करप्शन का कोई केस नहीं साबित हुआ। साबित क्या होना, शुरू ही नहीं हुआ सका। इसीलिए अब आए बाएं शाएं कर रहे हैं और अब तकरीबन 19 महीनों के बाद अली अमीन गंडापुर साहब को नोटिस भेजा है और उनको कहा गया कि आपने बहुत ज्यादा जमीनें खरीदी हैं। तो बहरहाल बुनियादी तौर पर वही वजह है कि कोई केस अभी तक नहीं है, कोई होगा तभी होगा जब कुछ किया होगा। तो ये एक गुड गवर्नेंस की मिसाल है, लेकिन बदकिस्मती से उनका यही गुड गवर्नेंस ही जो है वो उनके लिए मुसीबत बन गई और उनका जुर्म ठहरा। और इसीलिए अगर उन्होंने करप्शन की होती तो नैब के मुकदमात हो जाते, एंटी करप्शन के हो जाते, FIA बना लेती और उनको ये हल्का फुल्की मौसीकी चलती रहती। उनके खिलाफ चूंकि करप्शन के कोई मुकदमात नहीं है, इसलिए उन पर गद्दारी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, बगावत के बनाए जा रहे हैं, दहशतगर्दी के बनाए जा रहे हैं और कत्ल, अक़दाम कत्ल और 50 लाख रुपए ले लिया, नौकरी, इस तरह के दरखास्तबाजी करके उनको रुस्वा किया जा रहा है। और उनको इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेशुमार लोग जो हैं वो अपने घरों में इस वक्त नहीं है। पिछले कई महीनों से, जब से ये 9 मई हुआ, वो अपने घरों में नहीं है, क्योंकि उठाया जाता है और 9 मई में डाल दिया जाता है और वो लिस्टें अभी तक बन रही हैं। 9 मई की ऐसी गर्दान चल रही है तो अभी तक लिस्टें बन रही हैं कि फलां भी था, फलां भी था, फलां भी था। हो ये रहा है, मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि अब मुखालिफिन जो हैं पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज ये काम कर रही है। जितने भी मुखालिफिन हैं, जितने भी एक्टिव लोग हैं, जितने भी नहीं मैनेज हो रहे हैं, उनको 9 मई में डलवा दें। और इसीलिए जो ताज़ा लिस्ट बनी है 850 की, उसमें मोस्टली वही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक लोग हैं। खैबर पख्तूनख्वा में यही काम मौलाना कर रहे हैं कि जो भी देखते हैं कि इन फलां फलां थोड़े से एक्टिव हैं, उनको वो कहते हैं 9वीं में डाल दें, उनको 9वीं में डाल दिया जाता है। ये पूरे पंजाब में हो रहा है, ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, तो जो कि अफसोसनाक है। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहती हैं और इसीलिए जो भी मुतहर्रिक होते हैं उनको उन पर मुकदमात सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इमरान खान साहब पे अब इस वक्त जो क्लासिकल केस बकौल उनके है, पहले सारे केस रिपीट करने की जरूरत नहीं, बेशुमार केस उन्होंने बनाए। तो अब एक इद्दत का है, इद्दत का मामला पहले 2 दफा दाखिल करके वापस लिया जा चुका है। अब तो जज साहब भी जो हैं वो भी उनको भी अंदाजा हो गया, वो भी अब नदामत महसूस करते हैं कि ये क्या तमाशा बनाया हुआ है। पहले एक फाइल करता है, वापस ले लेता है, फिर दूसरा करता है, फिर वो वापस ले लेता है, तीसरा आ गया। तीसरा कौन आ गया जी? तीसरा खबर माने का खुद आ गए, साबिका शोहर, साबिका बीवी, जिस पे कोई आपका हक नहीं है, कुछ नहीं है, और उन पे आपने एक ऐसे वक्त में इल्जाम आयद किया जो कि इंतहाई शर्मनाक, बेहुदा। और उसका मैं आपको कुछ दिखाता हूं, क्योंकि इद्दत वाले केस में भी कुछ नहीं बचा। 0 0 + 0 + 0 = 0, उसका नतीजा भी 0 ही निकलेगा और बहुत जल्द निकलेगा। क्योंकि मेरे पास एक कुछ चीजें हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक दीन से है, तो मैं एक आपको गुफ्तगू सुनवाऊंगा, दिखाऊंगा भी, सुनवाऊंगा भी। उसके बाद आपको अंदाजा हो सकेगा इद्दत वाला मामला है ही नहीं सिरे से, यानी कि इसका ताल्लुक ही नहीं है और वो भी इनके मुंह पे लगेगा वापस थप्पड़। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब पे जी मजीद मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी से रोक दिया है, मना कर दिया है। और उन पे भी यही है कि वो क्यों इमरान खान साहब के दस्तों बाजू बने हुए हैं और क्यों मुतहर्रिक हैं, नंबर 1। तो नंबर 2 ये है कि परवेज खटक साहब जो हैं वो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि सुनी जाएगी, बहुत जल्द सुनी जाएगी। और अब आते हैं आपको निकाह की तरफ ही आते हैं जी, ये इद्दत वाला मामला, क्योंकि ओन चौधरी वो गवाह हैं, उनका आपको मालूम है कि क्यों गवाह हैं, और उसके बाद मुफ्ती सईद गवाह हैं और मुफ्ती सईद खुद वो खुद भी मान रहे हैं। अगर उनकी बात मान ली जाए, वो मुफ्ती सईद साहब खुद भी अंदर जाते हैं और क्योंकि वो मान रहे हैं कि मुझे पता था कि ये इद्दत पूरी नहीं हुई। अगर ये बात उनकी मान ली जाए कि इद्दत पूरी नहीं हुई, तो वो मान रहे हैं कि मुझे पता था, मैंने
یہ کام کیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے. کہتے ہیں جی کہ میرے عمران خان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور کور کمیٹی کا ممبر بھی تھا. 1 جنوری 2018 کو خان صاحب نے رابطہ کیا اور کہا کہ لاہور جانا ہے اور بشرا بی بی کے ساتھ نکاح پڑھانا ہے اور خدا کو حاضر ناظر جان کر بیان دیں, لکھا ہوا سامنے سے ہٹا دیں. تو اس پہ جج صاحب نے ان کو کہا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ لکھا ہوا بیان پڑھ رہے ہیں اور لکھا ہوا بیان وہ پڑھتا ہوا ہے جو جھوٹا ہو. تو جج صاحب نے کہا کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر بیان دیں, لکھا ہوا سامنے سے ہٹا دیں. خان صاحب کے ساتھ ڈیفنس لاہور گیا اور وہاں اور بھی مرد و خواتین موجود تھیں اور ایک خاتون جو خود کو بشرا بی بی کی بہن کہہ رہی تھیں, ان سے پوچھا کہ کیا نکاح کی شرعی شرائط پوری ہو گئی ہیں. بتایا گیا کہ نکاح کی شرعی شرائط پوری ہو گئی ہیں. بشرا بی بی اگر وہاں موجود تھیں تو کیا آپ نے ان سے پوچھا؟ جج صاحب نے پوچھا, سوال کیا. تو مفتی سعید نے کہا کہ رسم و رواج ہے کہ خاتون کے عزیز و اقارب سے پوچھا جاتا ہے. تو یہ بھی آپ سوچ لیں. نکاح کے بعد دونوں بنی گالہ میں رہنے لگے اور فروری 2018 میں دوبارہ عمران خان اور بشرا بی بی کے دوبارہ نکاح کے لیے رابطہ کیا گیا. کس نے آپ سے دوبارہ نکاح کے لیے رابطہ کیا؟ نام بتا سکتے ہیں؟ جج صاحب نے پوچھا. تو نام یاد نہیں ہے, مفتی سعید نے کہا. تو اس سے آپ ایک اور مثال لے لیں کہ باقی ساری باتیں ان کو یاد ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ کس نے بلایا تھا نکاح کے لیے. تو بشرا بی بی کو پہلے شوہر نے نومبر 2017 میں طلاق دی تھی, مفتی سعید نے کہا, اور مجھے عمران خان نے بتایا کہ 1 جنوری 2018 کو نکاح ہے, اس لیے ضروری ہے کہ ان کی شادی ہونے کی صورت میں. اب یہ ایک جو پروپیگنڈا پہلے دن سے چل رہا ہے اور اس کو بار بار دیتے ہیں, ٹچ دیتے ہیں جان بوجھ کے کہ جی شادی کی صورت میں عمران خان اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائیں گے. مفتی سعید نے کہا, یہ بتایا گیا خان صاحب نے, 1 جنوری والا نکاح غیر شرعی تھا. اب مفتی سعید جنہوں نے نکاح پڑھایا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 1 جنوری والا نکاح غیر شرعی تھا اور نکاح کی تقریب غیر قانونی تھی. تو اگر غیر شرعی تھا, غیر قانونی تھی, تو آپ وہاں پہ لینے کیا گئے تھے اور آپ نے یہ کام کیا کیوں؟ دونوں نے جان بوجھ کر غیر قانونی شادی کی, تقریب منعقد کی. اب یہ بھی ان کو پتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا تھا. یہ مفتی سعید صاحب فرما رہے ہیں, حالانکہ دلوں کے بھید اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ان کو کیسے پتا چلا کہ وہ جان بوجھ کر رہے ہیں؟ ان کے علم تھا کہ 1 جنوری 2018 کا شرعی نکاح کے لوازمات پورے نہیں تھے. عدت کا دورانیہ مکمل کرنے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. میں اس پہ آپ آگے کہتا ہوں کیونکہ یہ مذہبی, پہلے بھی جو عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا وہ مذہبی بنیادوں پہ ہوا اور باقاعدہ طور پہ ایک ویڈیو بنائی گئی, ویڈیو بنا کے اس کو وائرل کیا گیا, وائرل کر کے پھر ایک ماحول بنایا گیا اور اس کے بعد اس نے کہا جی میں نے تو وہ ویڈیو دیکھی تھی. تو دوسرا انہوں نے کہا جی کہ عدت کا دورانیہ مکمل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. دوسرا, حاملہ ہونے کی صورت میں تو بچے کی ولدیت کے بارے میں ابہام نہ ہو. اب اس کا میں آپ کو آگے جا کے ایک سنواتا ہوں, ایک پورے کا پورا 3-3.5 منٹ کا, وہ ضرور سن لیجیے گا اور اس کے اندر ایک ایک چیز کلیئر ہو جائے گی کہ یہ سارا کے سارا بالکل بے بنیاد اور بیس لیس چیز ہے جو جان بوجھ کے یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہتے ہیں جی تیسری وجہ, طلاق ثالثہ نہ ہو تو پہلے شوہر سے رجوع کرنا چاہیے تو کر سکتا ہے. طلاق ثلاثہ کی صورت میں مفتی حنفی فقہ کی رائے میں شوہر رجوع نہیں کر سکتا. جنوری 2018 میں والے نکاح نامے پر میرے دستخط ہیں. فروری 2018 والے نکاح میں نے ہی بنی گالہ میں زبانی پڑھایا تھا. یعنی دونوں پہ گواہوں کے دستخط بھی موجود ہیں اور دونوں میں نے خود پڑھائے تھے, یہ کر لیا. اب میں آپ کو ہمارے انتہائی بالکل غیر سیاسی نوعیت کے ہمارے ہیں جی جاوید غامدی صاحب, آپ نے سنا ہوگا, بالکل نون شخصیت ہیں, بہت زیادہ نون ہے. میں نے آپ کو اب ان کا ایک سنواتا ہوں, ایگزیکٹ یہی ایشو ہے عدت والا. ان سے سوال کیا جاتا ہے اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ کیا دیتے ہیں. سوال بھی سنیے, جواب بھی سنیے, اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عدت والا معاملہ جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو ایک استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی بنیادوں پہ. بہت زیادہ زبازد و عام تھا, وہ تھا کہ عدت کی حالت میں دوسرا نکاح کرنا یا نکاح ہونا. تو اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے بہت سے توجیحات پیش کی, تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ اگر اپنے علم سے اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ذرا اس پہ وضاحت کریں. عدت کو سمجھ لینا چاہیے وہ چیز کیا ہے. یعنی جس وقت کسی خاتون کو طلاق ہوتی ہے یا اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کا معاملہ نہ ہو. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں استبراء رحم.
عدت اس لیے مقرر کی گئی، یعنی اس عورت سے اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضا کیا ہے، کیونکہ مرد کے پیٹ میں تو بچہ نہیں ہوتا، عورت سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اگر طلاق ہے تو 3 مہینے، اگر شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو 4 مہینے 10 دن انتظار کرے۔ اس لیے انتظار کرے، اس لیے انتظار کرے کہ اگر بچے کا کوئی اندیشہ ہے تو صورتحال بالکل واضح ہو جائے۔ یہ جو اب آپ کے پاس جدید ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، یہ تو اس زمانے میں تھے نہیں، تو اس کے لیے یہ قانون بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے اس کی وضاحت کی گئی۔ دیکھیے اس کو کس طرح قرآن واضح کرتا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی ہے یا اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور 10 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو اب کیا وہ پھر بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی؟ اور میں نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بس ختم ہو گیا معاملہ۔ جس مقصد کے لیے پابندی لگائی گئی تھی اب اس میں کوئی شبہ کا امکان باقی نہیں، تو اس لیے فرمایا کہ جب وضع حمل ہو گیا عدت بھی ختم ہو گئی۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا، اور یہ سب قرآن میں ہے، یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ شوہر کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو اس میں کیا ہوگا؟ چنانچہ یہ سوال اس وقت بہت شدت سے مدینے میں پیدا ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب سے رسول اللہ کی شادی یا نکاح کا اعلان کر دی طلاق کے فوراً بعد۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ عدت تو ابھی گزری نہیں، تو فرمایا کہ کبھی ملاقات ہوئی نہیں تھی، ملاقات اگر ہوئی نہیں ہے تو کوئی عدت نہیں۔ اسی طرح جن خواتین کے ہاں ایام کا مسئلہ ہو گیا، ان کا مسئلہ پیدا ہوا تو قرآن نے اس کا جواب یہ دیا، ان تب تم اگر کوئی شبہ ہے تو پھر اس 3 مہینے یا 4 مہینے 10 دن گزارنے چاہیے۔ اگر عمر کے لحاظ سے، ایام کے لحاظ سے کوئی شبہ ہی باقی نہیں ہے تو آپس میں مل کے طے کر لیں، پھر کوئی عدت نہیں۔ عدت کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے، اس لیے اس کو اتنا فتنہ نہیں بنانا چاہیے جس طرح ہمارے ہاں لوگ بناتے ہیں۔ یہ میاں بیوی کے درمیان طے ہونے والا ایک معاملہ ہے، اور اس کا اصول وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر عورت کے بارے میں پورا اطمینان ہے، فریقین مطمئن ہیں، طلاق دینے والا شوہر بھی مطمئن ہے، باقی لوگ بھی مطمئن ہیں کہ کوئی بچے کا امکان نہیں ہے، تو پھر کوئی عدت۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا جی جاوید احمد غازی صاحب کا نقطہ نظر، اور انہوں نے بتا دیا اور قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا، اور اس لیے یہ جو معاملہ عدت کا شروع کیا گیا ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ آگے جا کے اس کے غبارے سے بھی ہوا نکل جائے گی، اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ بھی ایک پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس ہے، اور اس کو لہق لہق کے جو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اور تو کوئی چیز ہے نہیں، کردار کشی بالکل کی جا سکتی ہے، وہ کر رہے ہیں، اور یہ جاتی کے عمرہ کے جو لوگ ہیں ان کو بچپن سے شوق ہے اس بات کا، ان کی پالیٹکس ہی ساری کی ساری اس بنیاد پہ چلتی ہے، خواہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، خواہ وہ شیریں مزاری ہوں، اور باقی خواتین ارکان جو ہوتی ہیں قومی اسمبلی میں، ان کی سینٹ میں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی جو وہ کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ کس طریقے سے ان کی بے توقیری کی جاتی ہے، اور ان کو خاتون ہونے کی وجہ سے ان کو کیسے زج کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جی یہ ہیں اب تک کی اطلاعات، اب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔